السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ایک سوال آیا ہوا تھا کہ کیا کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس لیٹ سکتا ہے، یا کوئی شخص اپنے بیوی کو بوسہ لے سکتا ہے، اس کے گلے لگ سکتا ہے؟ کیا روزے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ناظرین، سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے، اپنی بیوی کے پاس لیٹتا ہے، بیوی سے بوس و کنار کرتا ہے یا بیوی کے گلے لگتا ہے، تو کیا روزہ ہمارا فاسد ہو جائے گا یا روزہ فاسد نہیں ہوگا؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بوسہ لے لے، گلے لگا لے یا بیوی کے پاس لیٹے، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان اعمال کے کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روزے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی اسی طرح کا عمل ہو گیا، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بھاری کام ہو گیا ہے، یعنی یہ عمل ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں تم اپنے منہ میں پانی لے کر کلی کر دو، تو کیا روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا روزہ جاری رکھو، یعنی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو، شہوت پہ کنٹرول نہ ہو، اس کو یہ خطرہ ہو کہ اگر ہم بوس و کنار کریں گے، گلے لگیں گے، تو ہماری نوبت وہاں تک پہنچ جائے گی، یعنی یا تو ہم ڈسچارج ہو جائیں گے، جس کو احتلام کہا جاتا ہے، احتلام ہو جائے گا، یا جمع کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں ان اعمال سے ہمیں بچنا ہے، یہ عمل ہمارے لیے کرنے مکروہ ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بیوی کو گلے لگانے سے، بوسہ دینے سے، ساتھ میں لیٹنے سے، سونے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ بیوی کے پاس اس نے اجازت چاہی کہ کیا بیوی کو بوسہ لے سکتے ہیں، یعنی اس طرح کا عمل کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بھی اسی طرح کا سوال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ یعنی وہ جو سوال کرنے والا پہلا شخص تھا وہ نوجوان تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا کہ تمہارے کنٹرول میں یہ نہیں رہے گا، کیونکہ نوجوان ہے، ہو سکتا ہے جمع کی طرف مائل ہو جاؤ، صحبت کی طرف مائل ہو جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ لیکن دوسرا شخص بوڑھا تھا، زیادہ عمر کا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت مرحمت فرما دی کہ لیٹ سکتے ہو، بوس و کنار کر سکتے ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو، شہوت کے اوپر کنٹرول نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ یہ اعمال نہ کرے۔ اگر یہ عمل کرے گا تو مکروہ ہوگا، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ بیوی کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں، بوس و کنار بھی کر سکتے ہیں، گلے بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی اشکال ہو تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔